هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ الآیات، یعنی کیا یہ مشرک و کفار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے، یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے نہ نیک اعمال کا وقت رہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ آپ جواب دیں گے میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے اللہ کو دیکھنے کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور بادلوں کے سائبان میں آئیں گے۔ آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود جبار اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ فرشتے سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہوں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام کو اس دن جمع کریں گے جس کا وقت مقرر ہے۔ وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پھترائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوں گی، ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے نزول فرمائیں گے، یعنی اتریں گے۔ ابن ابی حاتم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی چکا چوند کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل ہل جائے۔ زہیر ابن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر و زبرجد والا ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طی میں تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آئیں گے جس میں چاہے۔ چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله والملائكه في ظلل من الغمام، جیسے اور جگہ ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائیں گا اور فرشتے اتر آئیں گے۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔